SN پرائم ٹی وی میں آپ کو میرا سلام ہے۔ طریقے پاکستان کو مذہبی دھارے میں ڈالنے کے لیے علماء کرام اور سیاستدانوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ لوگوں کے مابین قومیت کے جذبات ابھارنے کے لیے جہاں سیاسی نعروں کا استعمال کیا گیا، ٹھیک اسی طرح religious slogans were also chanted during freedom movement. And one of the religious slogans that got immense popularity during freedom movement was پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ تخلیق پاکستان کے بعد پاکستان کا نظام اسلامی اصولوں کے مطابق بنایا جائے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد علماء کے 22 نکات پیش ہوئے اور ان نکات کی روشنی میں نوابزادہ لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد کو پیش کیا، جس کے تحت حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے اور عوامی نمائندے اپنے اختیارات مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں استعمال کریں گے۔ یوں قرارداد مقاصد نے واضح کر دیا کہ ملک کا نظام جمہوریت، مساوات اور معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگا۔ اسی طرح نفاذ اسلام کے لیے 1956، 62 اور 73 کے آئینوں میں اسلامی دفعات شامل کی گئیں تاکہ اسلامی ویلیوز کو، اسلامی اقدار کو، اسلامی اصولوں کو اپنایا جا سکے۔ لیکن 1977 کے جنرل الیکشنز کے بعد when political turmoil erupted اور طریقے نظام مصطفیٰ was also getting momentum، ٹھیک اسی دوران the government of ذوالفقار علی بھٹو was sacked and new martial law was imposed by the General Muhammad Ziaul-Haq. He used the idiom of Islam to ascertain political legitimacy in Pakistan. He firmly believed that without the introduction of Islamic system, the survival of Pakistan was in the state of jeopardy. So he was eager, curious to implement the true Islamic order in the state of Pakistan. نفاذ اسلام کے لیے جنرل ضیاء الحق نے بے شمار اقدامات کیے۔ آئیے ان اقدامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عدلیہ کے نظام میں بہتری کے لیے 20 فروری 1979 کو اصلاحات کی گئیں، جس کے تحت یہ بتایا گیا کہ شراب نوشی، چوری، زنا اور قذف پر اسلامی سزائیں مقرر کر دی گئیں۔ وفاقی شرعی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس کو ہائی کورٹ کے برابر سٹیٹس دے دیا گیا۔ اسی طرح اسلامی ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اساتذہ کی ہائرنگ کے لیے، تعلیم کے فروغ کے لیے اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی کا قیام 1980 میں لایا گیا۔ قرارداد مقاصد کو 8ویں ترمیم کے ذریعے آئین کا مستقل حصہ بنا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق جانتے تھے کہ without having Islamic society, he might not be able to have Islamic order۔ معاشرے میں اسلامی ریاست کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اسی معاشرے کی اصلاح کرنا ہوگی، تو معاشرتی نظام میں بڑی تبدیلیاں لائیں گے۔ سرکاری اداروں میں ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور لوگوں کو پابند کیا گیا کہ جو ہی اذان ہو تو وہ اپنے دفاتر، اپنے کام چھوڑ کر نماز کی طرف رجوع کریں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں اذان کو باقاعدہ طور پر نشر کیا گیا۔ رمضان آرڈیننس کا اجرا کیا گیا، جس کے تحت پبلک مقامات پر کھانے پینے پر پابندی عائد کی گئی۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل نبی اور خلفائے راشدین کی شان میں گستاخی کو جرم قرار دے دیا گیا۔ یوں ضیاء الحق نے معاشرے کی اصلاح کے لیے بڑے اہم اقدامات اٹھائے۔ اقتصادی معاملات میں نفاذ اسلام کے لیے پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے 1980 میں نظام زکوٰۃ نافذ کیا اور حکومت وقت نے 2.25 ارب روپے کی کثیر رقم اس فنڈ میں جمع کی۔ 1 جنوری 1981 کو
بینکوں اور تمام مالیاتی اداروں سے سود کے نظام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ اور ٹھیک اسی طرح 1983 میں عشر کا نظام رائج کیا گیا، جس کے تحت ایگریکلچر، اریگیٹڈ لینڈ اینڈ نان اریگیٹڈ لینڈ کے اوپر ٹیکس کو اکٹھا کیا گیا، تاکہ اس ٹیکس سے اکٹھی کی جانے والی رقم کو غریبوں، مسکینوں اور ناداروں میں تقسیم کیا جا سکے۔ یہ ریولوشنری سٹیپس تھے جو کہ ضیاء الحق نے اقتصادی نظام میں اسلامی قوانین کو اختیار کرنے کے لیے لاگو کیے۔ تعلیم کی طرف بھی ضیاء الحق جانتے تھے کہ وداؤٹ ہیونگ اسلامک ایجوکیشن اسلامک سوسائٹی کین ناٹ بی ڈیولپ۔ معاشرے کے اندر اسلامی تعلیم کے فروغ کے لیے پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے اسلامیات کی تعلیم کو بی اے تک لازمی قرار دے دیا گیا۔ مسلح افواج میں معلموں کو کمیشن افسر کے مطابق درجہ دیا گیا اور ان کی سندوں کو بی اے اور ایم اے کے برابر ڈکلیئر کیا گیا۔ ملک کے اندر مدارس کا قیام عمل میں لایا گیا اور مورخین کہتے یہ ہیں کہ 2500 سے زائد مدارس جنرل ضیاء الحق کے دور میں قائم کیے گئے۔ اس کی بڑی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم افغانستان کے اندر سوویت یونین کے خلاف ایک پراکسی وار کر رہے تھے اور مجاہدین کو انہی مدرسوں کے تھرو وہاں بھیجا جا رہا تھا۔ خیر، معاشرتی لحاظ سے مطالعہ پاکستان کو لازمی مضمون بھی قرار دیا گیا اور لاء کی تعلیم کے لیے فقہ کو بھی، اسلامک قانون کو بھی لازمی قرار دے دیا گیا۔ خود جنرل ضیاء الحق نے عوامی خطابات میں اردو کو فروغ دیا اور بیرون ملک خطابات میں بھی اپنی تقریر کو اردو میں ہی بیان کیا۔ یوں اردو زبان کی ترویج کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے بھی خاصے اقدامات اٹھائے گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا، میڈیا کا استعمال کیا، الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کیا، اور ہم نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق نے غیر اسلامی پروگرامز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ فیمیل اینکرز کے اوپر دوپٹہ پہننے کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام ٹی وی، ریڈیو کے اندر عربی اور اسلامیات کی تعلیم کے لیے خصوصی پروگرامز بنائے گئے۔ حج اور دینی تقریبات کو دکھانے کے لیے ٹی وی میں بہت اہمیت کے پروگرامز بنائے گئے۔ ان تمام پروگراموں کو نشر کیا گیا۔ یوں آہستہ آہستہ اسلامی پروگراموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ The process of Islamization continued till the demise of General ضیاء الحق۔ پاکستان میں نفاذ اسلام کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا۔ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اسلامی اقدامات کی بات تو کی، نفاذ اسلام کی بات تو کی، اسلامی اقدار کو امپلیمنٹ کرنے کی بات تو کی، but the politicians confined themselves to rosy statements only۔ پاکستان کی قوم جو ہے بظاہر لبرل دکھائی دیتی ہے، ان کبھی بھی کسی الیکشن کے دوران مذہبی جماعت کو اکثریتی جماعت نہیں بنایا گیا، اقتدار نہیں سونپا گیا، جس سے ظاہر ہوتا یہ ہے کہ the people of Pakistan seem to be moderate in their practical approach. They do not cast their vote in the favor of the religious parties۔ اس لیے نفاذ اسلام کے اقدامات پیچھے رہ گئے، اور اب بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان چونکہ اسلامی نظریات کی روشنی میں بنا تھا، اس لیے اسلامی نظام کو لانے کے لیے ہم سب کو کلیکٹیولی کام کرنا پڑے گا۔ Apart from the process of Islamization, General Ziaul Haq also introduced reforms in other sectors of human life۔ وہ کیا ریفارمز تھیں، وہ کیا اصلاحات تھیں، ان کے بارے میں ہم جانیں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، and do not forget to subscribe my channel۔